میرے اسکول کے چوکیدار نے مجھے چھٹی میں روک لیا اور کہا کہ ابھی تمہیں کوئی بھی نہیں لینے آیا ہے، تم سامنے والی کلاس میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ پسینے سے میرا برا حال تھا، میرا یونیفارم بھی جسم سے چپک گیا تھا۔ مجھے وہاں بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک کوئی کلاس میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر کے میرا یونیفارم کھینچنے لگا، اور جب میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو میری جان نکل گئی۔ وہ اسکول کی چھٹی ہوئی کافی دیر ہو چکی تھی، سبھی بچے تقریباً جا چکے تھے، اسکول کی سب استانیاں بھی ایک ایک کر کے چلی گئی تھیں۔ میں بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے لینے ابھی تک کوئی نہیں آیا تھا۔ عموماً میری ماں یا بھائی مجھے لینے آتے ہیں۔ دھوپ میں کھڑے کھڑے مجھے چکر آنے لگے تھے۔ میں نے اسکول کے چوکیدار سے پوچھا کہ مجھے لینے کیا کوئی نہیں آیا، کیونکہ اسکول کا دروازہ بند ہوتا تھا اور جس کے بھی گھر سے کوئی آتا تو چوکیداری سے آواز لگا کر بلاتا۔ چوکیدار نے کہا کہ نہیں، کوئی نہیں آیا۔ یہ علاقہ ایک چھوٹے سے اسکول تھا جس میں سب اسکول کے بچے پڑھتے تھے۔ میں 9ویں جماعت کی طالبہ تھی، میری عمر 14 سال تھی۔ میں نے ابھی جوانی میں قدم رکھا تھا اور میرا سفید یونیفارم پسینے اور گرمی کی وجہ سے میرے جسم سے چپک کر میرے جسم کو عیاں کر رہا تھا۔ میں پریشان سی کھڑی تھی، سب بھی بچے چلے گئے تھے۔ میڈم اور چوکیدار کی ذمہ داری پر مجھے چھوڑا اور خود بھی چلی گئیں، کسی ضروری کام سے جانا تھا۔ میں نے پریشانی سے چوکیدار سے دوبارہ پوچھا کہ مجھے لینے کوئی نہیں آیا کیا؟ تو اس نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگا کہ تم سامنے والی کلاس میں جا کر بیٹھ جاؤ، جیسے ہی کوئی آئے گا میں تمہیں بلا لوں گا، میں تمہیں آواز لگا دوں گا۔ میرا بستہ بہت بھاری ہو رہا تھا، میں گرمی بھی شدید تھی، اسی لیے میں چوکیدار کی بات مان کر کلاس میں چلی گئی۔ ایک سیٹ پر بستہ رکھ کر میں نے پنکھا چلایا اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی۔ کلاس میں نیم تاریکی تھی، کیونکہ ساری ہی کھڑکیاں چھٹی ہو جانے کی وجہ سے بند تھیں، بس دروازے سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے نیند لگ گئی۔ آج اسکول میں میرا ٹیسٹ تھا، اس لیے میں رات دیر سے سوئی تھی اور صبح بھی جلدی جاگ گئی تھی۔ اب مجھے کچھ سکون ملا تو نیند مہربان ہونے لگی۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز پر میری آنکھ کھلی تو کمرے میں کافی اندھیرا ہو چکا تھا، روشنی آنے کا واحد ذریعہ بھی بند ہو چکا تھا۔ مجھے بس کوئی لمبا چوڑا وجود اپنے قریب آتا محسوس ہوا اور میری جان نکلنے لگی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا کہ کون ہے، لیکن سامنے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ شخص میرے بہت قریب آ چکا تھا۔ میری حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس شخص نے آتے ہی میرے یونیفارم کو کھینچنا شروع کیا اور میرے گریبان کے بٹن کھولنے لگا۔ میں نے مذمت کرنی چاہی تو اس نے میرے چہرے پر ایک تھپڑ مار دیا۔ میں کرسی سے فرش پر منہ کے بل گر پڑی۔ ایک تھپڑ میں ہی میرے سارے بل نکل گئے تھے۔ اس شخص نے آگے بڑھ کر مجھے بری طرح کھینچ کر فرش سے اٹھایا اور ٹیبل پر دھکا دے دیا۔ میرے سر سے خون بہنے لگا اور میری گٹی گٹی سسکیاں سے کلاس روم گونجنے لگا۔ نہ جانے میری ماں کہاں رہ گئی تھی۔ وہ شخص میرے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کرنے لگا کہ اتنا چست یونیفارم پہنتے نہیں گھبراتی ہو تو آپ کیوں گھبرا رہی ہو؟ پچھلے کتنے دنوں سے میں تمہیں دیکھ دیکھ کر یوں ہی آہیں بھر رہا تھا، اور میری قسمت دیکھو، آج تم میرے ہاتھ لگ گئی ہو۔ تمہارا یہ چست جسم سے چپکتا میرا جذبات کا امتحان لے رہا تھا۔ تمہارے گلاب کی کلی کے مانند کھلتی جوانی مجھے بے چین کر رہی تھی۔ آج میں خود کو سیراب کر لوں گا۔ اس شخص کے جملوں نے مجھے ہلا کر رکھ دیا، جو نہ جانے کب سے میری طاق میں تھا۔ میں نے تو کبھی ہی محسوس نہیں کیا تھا کہ میرا یونیفارم بہت چست ہے۔ مجھے تو قریب ایسے کپڑے پسند تھے، اسی لیے میں نے گھر سے لڑ کر یونیفارم چست سلوایا تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو اس نے مجھ پر قابو پا لیا۔
میں نے بہت مشکل سے اس سے التجا کی کہ مجھے چھوڑ دے، مجھ پر رحم کھائے۔ میری بات سنتے ہی اس کا مکر وہ کہہ کے سناٹے میں گونج اٹھا۔ اس نے مجھے اپنی جوانی کی نمائش کرتی ہوئی، تم جب اپنی جوانی کی نمائش کرتی ہو تب نہیں ہم پر رحم آتا کہ ہم کس طرح تمہیں دیکھ کر تڑپتے ہیں۔ آج میں تم پر رحم نہیں کھا سکتا، میرے اندر ایک طوفان ہے جسے میں نہیں روک سکتا، اور اس کے بعد وہ مجھ پر حاوی ہو چکا تھا۔ آنے والا ایک ایک لمحہ موت سے بدتر تھا۔ وہ واقعی ایک طوفان تھا، وہ جو مجھے ڈوب رہا تھا۔ میرے لیے سانس لیتا بھی بحال ہو چکا تھا۔ 1 گھنٹے تک وہ میرے ساتھ زیادتی کرتا رہا۔ میرے جسم کا ایسا کوئی حصہ نہیں بچا تھا جہاں اس نے مجھے کوئی نشان نہ دیا ہو، اور جب وہ مجھ سے تھک کر پیچھے ہٹا تو اچانک ہی اس کا فون گنگنانے لگا۔ موبائل کی سکرین کی روشنی جیسے اس کے چہرے پر پڑی تو آدھی میری حالت میں یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ وہ میرے لیے کوئی اجنبی نہیں تھا، بلکہ میں تو اسے اچھے سے جانتی تھی، اس کی بہت عزت کرتی تھی، اور اس نے میری عزت کو تار تار کر دیا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے اپنے فون سے میری کچھ نازیبا تصویر بنائی اور مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے اپنی زبان کھولی تو وہ بہت آسانی سے میرے گلے میں بدنامی کا توق ڈالے گا۔ میں اپنی جگہ سن ہو گئی تھی، مجھ میں ملنے کی بھی سخت نہیں ہو رہی تھی۔ میں بہت مشکل سے اپنا حلیہ درست کرتے اٹھی تو اس نے کہا کہ اسکول کی پچھلی گلی والے دروازے سے نکل جاؤ اور بھول جاؤ کہ ایسا کچھ ہوا تھا۔ ہاں، اگر میرا دوبارہ دل چاہے گا تو میں تمہیں بتاؤں گا، اب کہ تم اپنی مرضی سے آنا اور نہ۔ نے مجھے دھمکاتے ہوئے اپنا فون دکھایا اور میں خوف سے زد ہو گئی۔ میں نے اپنا بستہ اٹھایا اور لڑکھڑاتے قدموں سے اسکول کے پچھلے گیٹ سے نکل کر اپنے گھر کے راستے پر چلنے لگی۔ مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ راستے میں موجود ہر مرض سے مجھے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے بھی اپنا یونیفارم بالکل چست بھی بہت برا لگ رہا تھا۔ اس میں بار بار اپنے دوپٹے کو اپنی اچھی طرح ٹھیک کر رہی تھی، بس چلی جا رہی تھی۔ 15 منٹ کا راستہ میں نے گرتے پھرتے آدھے گھنٹے میں طے کیا تھا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو بھابھی مجھے دیکھتے ہی غصے ہونے لگی کہ کہاں رہ گئی تھی، اماں کی طبیعت اچانک ہی بگڑ گئی اور تیرا بھائی اسے لے کر ہاسپٹل گیا ہے، اسکول کے چوکیدار کو کہہ کر بھی گیا تھا کہ رمشا سے کہو کہ خود ہی کر آ جائے، لیکن تمہیں تو ہوش ہی نہیں ہے، اماں بیمار ہے اور تمہارا آوارہ گردی چل رہی ہے۔ بھابھی کو میں ایک آنکھ نہ بائی تھی، اسی لیے وہ خود ہی مجھ پر برسنے لگی۔ اماں کی طبیعت کا سن کر میں مزید پریشان ہو گئی تھی۔ اچھی بھلی اماں کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ کمرے میں آ کر میں نے کپڑے تبدیل کیے۔ بھوک تو مٹ چکی تھی، میرا جسم شدید دکھ رہا تھا۔ روتے روتے میں بستر پر گر کر سو گئی، اور جب آنکھ کھلی تو جو خبر مجھے ملی اس نے میری زندگی بدل دی۔ اماں اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ شدید گرمی کے باعث اس کا سانس رک گیا تھا، اور جب تک بھائی انہیں لے کر ہاسپٹل پہنچا ان کی طبیعت مزید بگڑ گئی، اور شام وہ زندگی کی بازی ہار گئی۔ میرے لیے آج کا دن کسی قیامت سے کم نہ تھا، نہ عزت بچی تھی اور نہ ماں۔ میں کہاں جاتی، کس کو اپنا دکھ سناتی؟ میں اماں کے جنازے پر تڑپ رو رہی تھی۔ دونوں غموں کے آنسو ایک ساتھ مل کر بہہ رہے تھے، اور لوگ مجھے تسلیاں دے رہے تھے۔ ایک درد وہ تھا جو لوگوں کو نظر آ رہا تھا، جبکہ ایک درد میں اپنے اندر ہی جھیل رہی تھی۔ میری ماں کو انتقال کے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ جب میری بھابھی نے میرے ساتھ بدترین سلوک شروع کر دیا۔ گھر کے چھوٹے بڑے کام سب مجھ سے کروانے لگی، اور میرا اسکول بھی ختم کروا دیا۔ اسکول ختم ہونے پر تو میں بہت پرسکون تھی۔ اب میں خود اس اسکول میں قدم رکھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن میرے سر پر ہر وقت ایک خوف سوار رہتا کہ وہ شخص اگر میری نازیبا تصویر کسی کو دکھا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ کچھ دن گزرے کہ مجھے جب میری طبیعت تبدیلی محسوس ہونے لگی،
اور میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی، اور دھیرے دھیرے مجھے اندازہ ہوا کہ میرے جسم میں کوئی چیز پل رہی ہے۔ میری بھابھی کا سلوک تو میرے ساتھ ویسے ہی بہت برا تھا۔ اگر انہیں اس بارے میں کچھ بھی پتہ چلتا تو وہ میرا برا حال کر دیتی، لیکن یہ بات زیادہ عرصہ تک تو چھپ نہیں سکتی تھی، اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ آنے والے تیسرے ہی مہینے میں میری بھابھی کو پتہ چل گیا، اور اس کے بعد تو انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ میرا پورا جسم نیلو نیل ہو گیا۔ میرا بھائی جو کہ پہلے ہی مجھ سے دور دور رہتا تھا، اب تو پوری طرح سے مجھے خائف ہو چکا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے مجھے بھابھی تانے مارتی اور کہتی کہ ماں کے مرتے ہی تو نے اپنی اصل حرکتیں دکھانا شروع کر دی، نہ جانے کس کے ساتھ تیری یاریاں ہیں اور کس کس کے ساتھ ملاقاتیں کرتی ہے۔ وہ بار بار پوچھتے کہ بتا اس بچے کا باپ کون ہے، اور خوف کے مارے ایک لفظ بھی نہ کہہ پاتی، کیونکہ مجھے اچھے سے پتا تھا کہ اگر میں نے اس شخص کا نام لے لیا تو پھر کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گی۔ ایک دن بھابھی کی اماں ہمارے گھر تشریف لے آئیں تو بھابھی نے انہیں ساری بات بتا دی، اور یہ سن کر نہ جانے انہیں کیا ہوا کہ اچانک وہ کہنے لگیں کہ اپنے فواد سے اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ میری بھابھی کا ایک 40 سالہ شرابی بھائی تھا، جسے آج تک کسی نے اپنی بیٹی نہیں دی تھی۔ لوگ تو اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، اور بھابھی کی ماں موقع کا فائدہ اٹھا کر میری شادی اس سے کروانے کا کہہ رہی تھی۔ میں کسی بھی صورت ایک شرابی شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے دبے دبے لفظوں میں جب انکار کرنا چاہا تو میرے بھائی اور بھابھی میرے خلاف کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اگر ایسی بات ہے تو اس شخص کو لے کر جس کا گناہ ہے ہمارے گھر سے چلی جاؤ۔ بھائی کی بات سن کر میری بولتی بند ہو گئی تھی۔ ایک طرف کنواں تھا تو دوسری طرف کھائی۔ میں روتے دھوتے نہ چاہتے ہوئے بھی فواد سے نکاح کر مجبور ہو گئی تھی، اور یوں میری بھابھی نے میری شادی اپنے 40 سالہ شرابی بھائی سے کروا دی، مجھ سے اپنی جان چھڑوا لی۔ سارے محلے والے شادی پر حیران تھے، کیونکہ میں صرف 14 برس کی تھی اور بھابھی کا بھائی 40 سال کا۔ اور جب یہی بات لوگوں نے میری بھابھی سے کہی کہ کیوں تم ایک یتیم اور بے سہارا بچی پر اتنا بڑا ظلم کر رہی ہو، تو بھابھی نے رو رو کر سب کو میرے ماں بننے کی خبر سنائی، اور کہا کہ اگر میں نے اس کی ابھی شادی نہ کی تو یہ ایک ایسے بچے کو پیدا کرے گی جس کے باپ کا ہمیں علم ہی نہیں، اور اس کے بعد جو بدنامی ہمیں اٹھانی پڑے گی اس کا ہمیں کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر تو محلے والوں نے بھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیے کہ ماں کے مرتے ہی میں نے کیسا چاند چڑھایا ہے۔ وہ لوگ جو کل تک مجھ سے ہمدردی کر رہے تھے اب مجھ پر تھوکنے لگے تھے۔ سادگی سے میرا نکاح کروا دیا گیا تھا، اور میں رخصت ہو کر فواد کے گھر آ گئی۔ فواد کے کمرے میں بیٹھے ابھی مجھے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ وہ کسی کھلے سانڈ کی طرح کمرے میں داخل ہوا، اور آتے ہی دروازے کی کنڈی لگا لی۔ وہ آج بھی پوری طرح نشے کی حالت میں تھا۔ آتے ہی اس نے میرے ساتھ ایسا ہی کرنا شروع کر دیا جیسا کہ میں پہلے ایک بار بھگت چکی تھی، لیکن اس بار تو میرے وجود میں ایک اور جان نکل رہی تھی، اور میری حالت بہت خراب ہو رہی تھی، لیکن فواد کسی طرح رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے اندر کا جنون بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ نشے کی حالت میں بری طرح میرے جسم کو نوچ رہا تھا۔ میں نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ پھٹ گئے تھے۔ فواد کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کسی بھی طرح اپنی پیاس بجھا لے، اور اسی وجہ سے وہ میرے جذبات کو بری طرح رونتا جا رہا تھا۔ 14 سال کی عمر میں مجھ پر یہ قیامت دوسری بار ٹوٹ گئی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اب ہر رات میرے ساتھ ایسا ہونے والا ہے۔ فواد کی ماں سارا دن مجھ سے گھر کے کام کرواتی، اور فواد ساری رات شراب کے نشے میں مجھ پر کسی طوفان کی طرح بہتا رہتا۔ میری حالت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی، لیکن کسی کو میری پرواہ نہیں تھی۔
فواد کی ماں کو ایک مفت کی نگرانی مل گئی تھی اور اس کے بیٹے کو اپنی جذبات کی تسکین کا سلطان مل گیا تھا۔ میں ایک جیتا جاگتا شالہ بن گئی تھی۔ سارا وقت میں گم سم رہتی، گھر کے کام کرتی اور ساری رات بستر پر پڑی اذیت برداشت کرتی رہتی۔ جب صبح کو فواد مجھے چھوڑ کر جاتا تو مجھے لگتا کہ جیسے مجھے ایک دفعہ پھر مرنے کے لیے زندگی مل گئی ہے۔ میرے حالات دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ ایک روز فواد کی ماں نے مجھے سبزی لینے کے لیے بازار بھیج دیا کیونکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ دن شاید میری زندگی کا ایک اور منحوس دن تھا اور ابھی میری آزمائش ختم ہونے والی نہیں تھی۔ جیسے میں بازار سے سبزی لے کر سڑک پار کرنے لگی تو ایک گاڑی میرے سامنے آ کر رکی اور شیشے کے اندر مجھے چہرہ جو دکھائی دیا، میں سانس لینا بھول گئی۔ یہیں سے تو میری بربادی کا سفر شروع ہوا تھا۔ اس شخص نے شیشے میں سے اشارہ کرتے ہوئے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا کہا۔ میں نے جیسے انکار کیا تو وہ اپنا موبائل فون اٹھا کر لہرانے لگا۔ میں اس کی دھمکی بہت اچھے سے سمجھتی تھی اور اسی لیے مجبوری میں اس کی گاڑی میں جا بیٹھی۔ وہ تیزی سے گاڑی چلاتے ہوئے ایک سنسان جگہ پر پہنچ گیا اور گاڑی روک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کا تو کچھ بھی نہیں بگڑا تھا، جو آج کچھ پہلے جیسا لمبا چوڑا اور وجیہ مرد تھا، لیکن میرا سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ تم بالکل مرجھا کر رہ گئی ہو۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر وہ زور سے ہنسنے لگا اور اس نے ایک ایسی بات کہی کہ جیسے سن کر میرے قدموں تلوں زمین نکل گئی۔ وہ کہنے لگا کہ اپنے شرابی شوہر کا انعام میرے سر ڈالنے کی کوشش نہ کرو۔ میں بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ تمہاری ماں کا انتقال ہونے کے بعد تمہاری شادی بابی نے اپنے شرابی بھائی سے کر دی ہے اور اب تم اس سے جان چھڑوانے کے لیے اس کی اولاد میرے سر ڈالنا چاہتی ہو۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ شخص ہر بات سے ناواقف تھا۔ میں نے روتے ہوئے اسے کہا کہ یہ بچہ تمہارا ہی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اسے کسی سے بچے کی غرض نہیں۔ وہ مجھے یہاں اس لیے نہیں لایا کہ میری دکھی داستان سنے۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے دوپٹے کو گاڑی کے پچھلے سیٹ پر ڈالا، کہنے لگا کہ مجھے بہت عرصے بعد تم ملی ہو۔ میں نے بہت سی لڑکیوں کے ساتھ اپنی پیاس بجھائی لیکن تم جیسی حسینہ آج تک نہیں دیکھی۔ تمہارے نرم و نازک وجود کی تصویر سے ہر رات میں آگ سے جلتا رہتا۔ اب اتنے عرصے بعد مجھے دوبارہ اپنی پیاس بجھانے کا موقع ملا ہے۔ میں نے اس سے التجا کی، میری حالت پہلے سے بہت خراب ہے۔ اب وہ میرے ساتھ دوبارہ کوئی زیادتی نہ کرے اور میں جیسی زندگی گزار رہی ہوں مجھے گزارنے دیں۔ لیکن اس نے میری ایک بات نہ سنی اور ایک دفعہ پھر اس کے ہاتھوں پامال ہونے لگی۔ اس سنسان جگہ پر ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے گاڑی میں میرے ساتھ وہ سب کچھ کیا جو میں برداشت سے باہر تھا۔ میرے جسم پر بڑے زخموں کے نشانات دیکھ کر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ تمہارا شرابی شوہر بہت اچھے سے تمہاری پیاس بجھاتا ہے، اسی لیے شاید تمہیں میری یاد نہیں آتی، لیکن میری بیوی تو مجھے خوش نہیں کر پاتی، اس لیے میں ہر روز تمہیں یاد کرتا ہوں۔ مجھے زندگی موت سے بدتر لگ رہی تھی کہ جب اس کی پیاس پوری ہو گئی تو مجھے چھوڑتے ہوئے اس نے کہا کہ وہ روز مجھ سے ملنا چاہتا ہے اور اگر میں نہ آئی تو میرے شوہر کو میری ساری تصویریں دے دے گا۔ اس نے مجھ سے بہت قریب ہی ایک فلیٹ کا پتہ دیا جو ہمارے ساتھ تھا اور کہنے لگا کہ روز سبزی لینے کے بعد مجھ سے ملنے آ جایا کرو۔ میں بنا کچھ کہے روتی رہی۔ میرے سر پر نہ باپ کا سایہ تھا اور نہ ماں کا۔ بھائی بھابھی نے پلٹ کر مجھے نہیں پوچھا تھا۔ شوہر میرا شرابی تھا۔ ساس کے لیے میں ایک مفت کی نوکرانی تھی۔ میں جاتی بھی تو کہاں جاتی، میری ساس کافی بیمار ہو گئی تھی، اسی لیے اب روز سبزی لینے میں ہی جاتی اور مجبوراً مجھے اس فلیٹ تک بھی جانا پڑتا۔ میری زندگی میں دکھوں کا ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا۔ اب میں 15 سال کی ہونے والی تھی۔ ایک دن فواد اپنے موبائل نمبر پر بھول کر ہی چلا گیا۔
اور میرے دماغ نے اچانک کام کرنا شروع کیا۔ آخر کب تک میں سب ظلم بھگتی رہوں گی؟ یہی سوچ کر میں سبزی لینے نکل گئی تو فواد کا موبائل بھی ساتھ لے کر نکلی۔ فواد صبح ہوتے ہی گھر سے چلا جاتا اور رات کو نشے کی حالت میں واپس آتا۔ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا، اسی لیے میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، اور جب میں اس شخص کے پاس فلیٹ میں پہنچی تو میں نے اس کے اپنے ساتھ بہت سی ویڈیوز خاموشی سے بنا لی، اور جب میں وہاں سے نکلی تو اپنے گھر آنے کی بجائے ایک شخص کے گھر پہنچ گئی۔ اس کے چوکیدار نے مجھے اندر جانے کی اجازت دے دی اور میں ڈرائنگ روم میں بیٹھی اس کی بیوی کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے اس کی بیوی کمرے میں داخل ہوئی تو مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میرے گلے لگ کر کہنے لگی کہ رمشا، تم اتنے عرصے بعد کہاں تھی؟ تم جیسی ذہین اور قابل طالبہ کو کھو کر مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ اپنی ماں کے انتقال کے بعد تم نے اچانک ہی اسکول چھوڑ دیا، اور اس کے بعد مجھے اچانک ہی پتہ چلا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ اذیت آنسو کے ذریعے نکل رہی تھی۔ میں نے میڈم سے کہا کہ مجھ پر ظلم میری بابی نے نہیں بلکہ سر نے کیا ہے۔ میڈم میری بات سن کر ہکا بکا رہ گئی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ میں نے میڈم کو بتایا شروع کیا کہ جب میری ماں مجھے لینے نہ پہنچی تو چوکیدار نے مجھے انتظار کرنے کو کہا۔ اس دن آپ کو جلدی تھی اور آپ بھی اسکول سے نکل گئیں، اور آپ کے پیچھے ہی سر کو بھی اسکول سے جانا تھا، لیکن وہ اسکول جانے کی بجائے چوکیدار کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ تم چلے جاؤ، رمشا کو میں اس کی ماں کے ساتھ بھیج کر گھر چلا جاؤں گا۔ چوکیدار نے جب سر کو بتایا کہ رمشا کے بھائی نے کہا ہے کہ اسے اکیلے ہی گھر بھیج دیں کیونکہ اس کی ماں کی حالت بگڑ گئی ہے اور اس کا بھائی نہیں ہسپتال لے کر گیا ہے، تو سر نے یہ کہہ کر چوکیدار کو بھیج دیا کہ وہ مجھے بتا دے گا، اور چوکیدار کے جانے کے بعد اسکول کا دروازہ بند کر کے وہ کلاس روم میں چلی آئی، کیونکہ انہیں اچھے سے پتہ تھا کہ اب مجھے لینے کے لیے کوئی نہیں آنے والا۔ اس کے بعد مجھ پر گزرا ایک ایک لمحہ میں نے میڈم کے سامنے بیان کیا۔ میڈم کی حالت دیکھنے لائق ہو چکی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کا شوہر اس حد تک گر سکتا ہے۔ انہیں میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اسی وقت میں نے انہیں ساری بات پوری طرح بتا دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ ابھی تک میرے ساتھ کس طرح کا سلوک کر رہا ہے۔ ثبوت کے طور پر میں نے اپنے موبائل میں بنی ہوئی ویڈیو ان کو دکھا دی تو وہ کام کر رہ گئیں۔ انہیں میری باتوں پر یقین آنے لگا کہ اسی وقت سر بھی گھر بھی تشریف لے آئے اور مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے، اور پھر اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ اس لڑکی کی باتوں پر بھروسہ نہ کرنا، یہ میرے خلاف تم سے جھوٹ بولنے آئی ہے۔ لیکن میڈم جان گئی تھی کہ ان کے شوہر کے دل میں چور ہے، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے کافی لڑکیوں نے اس طرح کی شکایت درج کرائی تھی کہ کوئی شخص انہیں ہراساں کر رہا ہے، لیکن کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ سر کا نام لیتے۔ میرے پاس تو اب کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا، اسی لیے میں نے بنا ڈرے سب کچھ میڈم کے آگے بیان کر دیا۔ میں نے انہیں یہ بھی بتا دیا کہ میں سر کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، اور وہ چاہیں تو ٹیسٹ کروا کر میری بات کا یقین کر لیں۔ میڈم تو ویسے ہی میری باتوں کا یقین ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور کہنے لگی کہ میرے ٹکڑوں پر پڑنے والے تم ایک ناکام شخص ہو، جو شخص میرے پیچھے چھپتا رہا اور میں تمہیں پالتی رہی۔ تم نے میرے ساتھ ایسا دھوکہ کیا، تم آستین کے سانپ نکلے۔ تم نے میرے ہی اسکول میں پڑھنے والی معصوم بچیوں کی زندگیوں کو داؤ پر لگا دیا۔ میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر انہوں نے فوراً پولیس کو بلوایا اور اپنے شوہر کو خود پولیس کے حوالے کر دیا۔ میڈم ایک بے اولاد عورت تھی اور ساری سی بات کا فائدہ اٹھا کر ان کے پیسوں پر عیش کر رہا تھا۔ آج سب سچ کھل کر سامنے آ گیا تھا، تو میڈم نے مجھے کہا کہ مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے ایک وکیل سے بات کی اور میری طلاق میری شرابی شوہر سے کروا دی۔ کچھ عرصے میں ایک خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا تھا، جسے میڈم نے اپنی گود میں لے لیا تھا۔ میں میڈم کے گھر میں ہی رہ رہی تھی
میڈم نے دوبارہ سے میری تعلیم کا سلسلہ جاری رہنے دیا۔ میری ماں تو اس دنیا میں نہیں رہی تھی، لیکن میڈم نے ان کی جگہ لے لی رہی تھی۔ کیس عدالت میں چلنے کے بعد میڈم کے شوہر کو قید یا مشقت کی سزا سنا دی گئی۔ ظلم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اور ظلم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن ایک نہ ایک دن اپنے انجام کو ضرور پہنچتا ہے۔